اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن قُلْتَ نعم الإيمان هو التصديق لكن أهل اللغة لا يعرفون منه إلا التصديق باللسان والنبي عليه الصلاة والسلام وصحابه كانوا يقنعون من المؤمن بكلمة الشهادة ويحكمون بإيمانه من غير استفسار عما في قلبه إلى آخر العبارة۔ آج کے سبق میں علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت و رضوان کرامیہ کے مذہب کو بیان کرتے ہیں، اور ان کا مذہب چونکہ لغت اور اصطلاح شرع دونوں کے اعتبار سے ایمان کے سلسلے میں ان کا مذہب خلاف ہے، لغت کے بھی خلاف ہے۔ آپ نے سمجھا تھا کہ لغتاً بھی ایمان نام ہے اذعان اور یقین و قبول کا، اور شرعاً بھی ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا۔ تو کرامیہ کا مذہب اس سلسلے میں لغت کے بھی خلاف ہے اور اصطلاح شرع کے بھی خلاف ہے، اس لیے اس کا بطلان ظاہر ہے بالکل۔ اس لیے علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت و رضوان کرامیہ کے استدلال کو، ان کے مذہب کو دو اعتراضوں کے طریقے پر پیش کرتے ہیں، ان کے استدلال کو دو اعتراضوں کے طریقے پر پیش کرتے ہیں اور ان کا جواب دے دیتے ہیں۔ پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کرامیہ کا مذہب کیا ہے۔ کرامیہ کا مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف اور صرف اقرار باللسان کا نام ہے۔ کس کا؟ اقرار باللسان کا نام، زبان سے اقرار کر لیا، کسی نے کہہ دیا آمن تو صدق تو کہہ دیا کسی نے، میں تصدیق کر رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مومن ہو گیا۔ ایمان ان کے نزدیک صرف اور صرف اقرار کا نام ہے، چاہے دل میں اذعان و یقین ہو نہ ہو، نہیں بھی ہے تب بھی وہ مومن ہو جائے گا صدق تو کہنے کی بنا پر۔ یہ ان کا مذہب ہے۔ انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں صاحب شرع، ان دونوں دلیلوں کو اعتراض کے طور پر ذکر کرتے ہیں، ان کے استدلال کو، اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا ان کا استدلال یا ان کی طرف سے ہمارے اوپر اعتراض یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو یہ کہا کہ ایمان نام ہے تصدیق کا، کہتے ہیں کہ مان لیتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، لیکن تصدیق دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تصدیق قلبی اور تصدیق لسانی۔ ایمان تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے، تصدیق لسانی کا نام ہے، یعنی جس کو ہم اقرار کہیں۔ تصدیق کا نام تو ہے، صدق تو کہنے کا نام ایمان ہے، زبان سے صدق تو کہنے کا نام، نہ کہ دل سے تصدیق کا نام۔ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اہل لغت کا استعمال دیکھیں گے، اہل لغت کا نظریہ اس سلسلے میں دیکھیں گے کہ اہل لغت تصدیق کسے کہتے ہیں۔ تو اہل لغت کا نظریہ جب ہم نے دیکھا تو کہتے ہیں کہ اہل لغت اس شخص کو بھی مصدق کہتے ہیں جو صدق تو کلمہ بول دے۔ کیا بول دے؟ تو اہل لغت تصدیق سے تصدیق لسانی ہی مراد لیتے ہیں، تصدیق لسانی ہی جانتے ہیں وہ۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ ایمان نام ہے تصدیق لسانی کا، نہ کہ تصدیق قلبی کا۔ اور دوسرا ان کا ایک استدلال یا دوسرا ان کا ہمارے اوپر ایک اعتراض یہ ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
یا آپ کے صحابہ کی بارگاہ میں کوئی شخص آتا تھا اور وہ کہہ دیتا تھا صدقت، میں تصدیق کرتا ہوں نبی کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہہ دیتا تھا کوئی شخص، شہادت زبان سے شہادت کا اقرار کر لیتا تھا، تو صحابہ کرام اس کو مومن مان لیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مومن ہونے کا حکم لگا دیتے تھے، یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تیرے دل میں بھی ایمان ہے نہیں ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان تصدیق لسانی کا نام ہے، اقرار کا نام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دو طرح سے کرامیہ نے استدلال کیا اس بات پر کہ ایمان تصدیق لسانی یعنی اقرار کا نام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے جواب صاحب شرح علامہ سعد الدین تفتزانی دیتے ہیں، جواب سننے سے پہلے ترجمہ لگا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کریں، نام الایمان ہو تصدیق، ہاں ہم مان لیتے ہیں کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، لیکن تصدیق کون سی تصدیق؟ فرماتے لیکن اہل اللغت لا یعرفون من، لیکن اہل لغت تصدیق سے نہیں پہچانتے الا تصدیق باللسان، مگر تصدیق باللسان کو، یعنی تصدیق باللسان ہی کو جانتے۔ تصدیق تو زبان سے جو بولے گا، شہادت دے گا، تصدیق کرے گا، اس کو ہی وہ مصدق مانتے ہیں اہل زبان۔ دوسرا استدلال، والنبی علیہ السلام واصحابہ کانوا یقنعون من المؤمن بکلمۃ الشہادہ، کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ قناعت کر لیتے تھے، مان لیتے تھے، مومن کی طرف سے کلمہ شہادت ہی کو مان لیتے تھے، وہ کلمہ شہادت بول دے، قناعت کر لیتے تھے، مان لیتے تھے کہ ہم مومن ہیں، وَيَحْكُمُونَ بِإِيمَانِهِ، اور اس کے ایمان کا حکم لگا دیتے تھے کہ یہ مومن ہے، اب اس پر احکام اسلام جاری ہو جائیں گے، ہے نا؟ من غیر استفسار عما فی قلبی، استفسار نہیں کرتے تھے اس کا جو اس کے دل میں ہے، دل میں کیا ہے اس کا استفسار نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کا استدلال دو طرح کا استدلال ہوا، یا یہ کہہ لو یہ دو اعتراض ہوئے ہمارے اوپر کہ ہم نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایمان تصدیق قلبی نہیں بلکہ تصدیق لسانی کا نام ہے۔ قلت، تو صاحب شرح جواب دیتے ہیں پہلے اعتراض کا جواب۔ پہلا اعتراض ان کا یہی تو تھا، یا پہلا استدلال ان کا یہ تھا کہ زبان سے کوئی صدق تو کہہ لے، شہادت کا اظہار کر دے تو اس کو مومن کہا جاتا ہے، اہل لغت اس کو مومن جانتے ہیں، اور تصدیق لسانی سے مراد زبان سے صدق تو کہہ دینا ہی سمجھتے ہیں۔ یہی تو تھا استدلال۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے، آپ کی بات یہ ہے کہ تصدیق لسانی ہی سمجھتے ہیں اہل زبان، تو اگر اہل زبان تصدیق لسانی سمجھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیجئے کہ کسی شخص نے لفظ صدقتو کو آپ فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ صدقتو واضح نے کسی معنی کے لیے وضع ہی نہیں کیا، کسی معنی کے لیے، یعنی جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس سے آپ ماورا اسے تسلیم کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ صدق تو کسی معنی کے لیے موضوع نہیں ہے، یا موضوع ہے تو تصدیق قلبی جسے کہتے ہیں اس کے لیے موضوع نہیں ہے، کسی اور معنی کے لیے موضوع ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو۔ اب ایسی صورت میں جب لفظ صدق تو کسی معنی کے لیے موضوع نہیں ہے، اب اگر کوئی شخص ایسے صدقتو کا تلفظ کر دے تو اہل لغت اس کو مصدق کہیں گے؟ بولو، زبان سے تو اس نے اقرار کیا ہے، ابھی زبان سے تو تصدیق کر رہا ہے نا، تصدق تو کہہ رہا ہے ابھی، اور صدق تو اہل اصطلاح نے یا اہل لغت نے اس کی وضع ہی یا تو نہیں کی، یا کی تو کسی اور معنی کے لیے مان لی تھوڑی دیر کے لیے۔ اب ایسی صورت میں لفظ صدق تو کوئی بولے تو اہل زبان اس کو مصدق کہیں گے، مومن کہیں گے؟ یہ بتاؤ، نہیں کہیں گے نا، حالانکہ تصدیق تو کر رہا ہے، وہ زبان سے تو بول رہا ہے وہ، اور نہیں کہہ رہے ہیں اسے مصدق، مومن نہیں کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل زبان بھی تصدیق سے تصدیق لسانی نہیں سمجھتے ہیں، تصدیق لسانی سمجھتے ہوتے تو صدق تو بولنے کی بنا پر اس کو مصدق کہہ دیتے، لیکن نہیں کہتے، اس کا مطلب تصدیق لسانی نہیں جانتے، بلکہ تصدیق نام ہے، ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا۔ بات سمجھ آئی؟
اور رہا دوسرا آپ کا استدلال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام استفسار نہیں کرتے تھے کہ دل میں کیا ہے، زبان سے کوئی شہادت کا ذکر کر دیتا، کلمہ شہادت بول دیتا، قناعت کر لیتے تھے. تو ہمیں تو پہلی بات تو یہ تسلیم نہیں ہے کہ جس نے بھی آ کے یہ کہہ دیا آمنت باللہ و ملائکتہ، صرف زبان سے بول دیا تو اس پر یقین کر لیا. کتنے لوگ ایسے آئے کہ سرکار نے فرما دیا کہ وہ لوگ ایمان کا اظہار تو کرتے تھے، منافقین دلوں میں نفاق رکھتے تھے، زبان سے کچھ ظاہر کرتے تھے، دلوں میں کچھ ہوتا تھا. قرآن نے فرمایا ہے وما هم بمؤمنین ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. وہی نازل ہو گئی ہے نا، استہزاء کرتے تھے آ کر. اور روایتوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنوں کو یہ فرمایا اخرج یا فلاں فإنک منافق. زبان سے تو وہ بھی کہتے تھے، تو کیسے مان لیں کہ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کلمہ شہادت بولنے سے قناعت کر لیتے تھے؟ یہ کہنا بھی بیکار ہے. دوسری چیز کیا ہے، بہت سارے مواقع پر کسی نے کلمہ شہادت بولا اور سرکار نے قناعت کر لی کہ ہاں یہ مومن ہے، یہ نہیں پوچھا کہ دل میں کیا ہے. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حال ضمیر پر، دل کے حال پر مطلع تھے. وہ اطلاع رکھتے تھے تو چاہے دل کے بارے میں پوچھیں یا نہ پوچھیں، دل کے بارے میں انہیں معلوم تو ہے ہی، ہے نا. تو وہ حکم لگا دیتے تھے. جس کے دل میں یقین ہے، ایمان ہے، تو بغیر استفسار کے حکم لگا دیا کہ یہ مومن ہے. اور جس کے دل میں کچھ گندگی ہے تو فرما دیا کہ اخرج یا فلاں فإنک منافق. یہ اہل سنت و جماعت کی ایک واضح دلیل ہے اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرائر قلب پر اطلاع تھی. ارے بات سمجھائی نہیں آئی؟ ہاں. تو اس لیے حکم لگاتے تھے کیونکہ وہ دل کے راز کو جانتے تھے. جواب سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں قل تو میں جواب دوں گا لا خفاء فی ان المعتبر فی التصدیق عمل القلب. میں جواب دوں گا کہ اس میں کوئی خفا نہیں ہے کہ تصدیق اور ایمان میں معتبر وہ عمل قلب ہے، دل کا اذعان ہے، یقین ہے. حتی لو فرضنا عدم وضع لفظ تصدیق، یہاں تک کہ اگر ہم لفظ تصدیق کی کسی معنی کے لیے وضع نہ فرض کریں، عدم وضع فرض کر لیں. کیا فرض کر لیں؟ کہ وہ کسی معنی کے لیے موضوع ہی نہیں ہے. لفظ تصدیق، تصدق تو وغیرہ، او وضعہ، یا ہم فرض کر لیں اس کی وضع لمعنن غیر تصدیق القلبی، تصدیق قلبی کے علاوہ کسی اور معنی کے لیے. لم یحکم احد من اہل اللغہ، تو اہل زبان میں سے کوئی بھی حکم نہیں لگائے گا، اہل ایسے عرف میں سے کوئی حکم نہیں لگائے گا اس بات کا بان المتلفظ بکلمت صدقت، کہ صدقت بولنے والا شخص یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہے اور آپ پر ایمان لانے والا ہے. کوئی حکم نہیں لگاتا ہے. حالانکہ تصدیق اقرار باللسان تو کر رہا ہے، وہ تصدیق لسانی تو وہ بھی کر رہا ہے، صدق تو بول رہا ہے، لیکن حکم نہیں لگ رہا ہے. اس کا مطلب ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کہ اہل زبان اور عرف میں تصدیق سے تصدیق لسانی سمجھی جاتی ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں. جواب ہو گیا پہلے کا. وَلِهَذَا صَحَّ نَفْيُ الْإِيمَانِ عَنْ بَعْضِ الْمُقِرِّينَ بِاللِّسَانِ، اسی وجہ سے کہ تصدیق ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اسی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ کہ جو اپنی زبانوں سے اقرار کرتے تھے اور ان سے ایمان کی نفی کی گئی ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. یہ تو قرآن فرما رہا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اور قرآن فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے. ایمان کی نفی کر دی نہیں کر دی؟ فرماتے ہیں کہ وَلِهَذَا صَحَّ نَفْيُ الْإِيمَانِ عَنْ بَعْضِ الْمُقِرِّينَ، اسی وجہ سے ایمان کی نفی صحیح ہے بعض ایسے لوگوں سے جو اقرار باللسان تو کرنے والے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وقال اللہ تعالیٰ، ایسے اللہ نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا
کہ ہم ایمان لے آئے. آمنا کہا دیکھو انہوں نے. قل اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب تم فرما دو, یہ کہہ رہے ہیں آمنا, تم فرما دو لم تؤمنوا, تم ایمان نہیں لائے ہو, تم مومن نہیں ہوئے ہو, ولیکن قولوا اسلمنا, لیکن تم اسلمنا کہو, آمنا مت کہو. کیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے دلوں میں ابھی ایمان نہیں گھسا ہے, تمہارے دل مضبوط نہیں ہوئے ہیں, یقین نہیں ہوا ہے تمہارے دلوں میں. اسلمنا کہو, تم ظاہری طور پر عمل کرتے ہو صرف, ہے نا. تو آمنا مت کہو, اسلمنا کہو ابھی, سمجھے نہیں؟ یہ معنی ہے. وَأَمَّا الْمُقِرُّ بِاللِّسَانِ وَحْدَهُ, رہا وہ شخص جو تنے تنہا زبان سے صرف اقرار کر لے, فَلَا نِزَاعَ فِي أَنَّهُ يُسَمَّى مُؤْمِنًا لُغَةً, زبان سے صرف اقرار کر لے تو چونکہ دل پہ تو ہم مطلع ہی نہیں ہے, دل پہ ہے, دل میں اس کے ہے یا نہیں ہے اس سے ہم مطلع نہیں, ہم تو صرف زبان ہی کو دیکھیں گے نا. تو زبان سے کوئی شخص اقرار کر لیتا ہے فلا نزاع فی, تو اس میں کوئی نزاع نہیں ہے. انہ یسمى مومنا لغتاً اس کو مومن کہا جائے گا, لغتاً اس کو مومن کہا جائے گا. وتجرى علیہ احکام الایمان ظاہراً, اور ظاہراً دنیا میں اس پر احکام اسلام جاری کر دیے جائیں گے. وانما النزاع فی کونہ مومنا فیما بینہ وبین اللہ, نزاع تو اس سلسلے میں ہے کہ ایسا شخص اللہ کے نزدیک مومن ہوگا یا نہیں ہوگا, ہے نا, اس میں نزاع ہے. تو ہمارے نزدیک صرف زبان سے اقرار کرنے والا اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہے. کرامیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک زبان سے اقرار کرنے والا مومن ہے, اس میں نزاع ہے. صرف دنیا میں تو احکام اسلام ہر اس شخص پر جاری کر دیے جائیں گے کہ جو بھی زبان سے اقرار کرتا ہے, ہمارے نزدیک بھی. فرماتے ہیں والنبی علیہ الصلوۃ والسلام ومن بعدہ, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ دوسرے کا جواب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماں باپ صحابہ و تابعین کما کانوا یحکمون بایمان من تکلم بکلمۃ الشہادہ, جیسے کہ وہ ایمان کا حکم لگاتے تھے اس شخص پر جس نے کلمہ شہادت کا تکلم کر لیا, کلمہ شہادت بول دیا, ایسے ہی کانوا یحکمون بکفر المنافق, ایسے ہی وہ منافق کے کفر کا بھی تو حکم لگاتے تھے کہ منافق کافر ہے, سمجھے نہیں. فدل علی انہ لا یکفی فی الایمان فعل اللسان, اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان میں فعل لسان کافی نہیں ہے بلکہ فعل قلب چاہیے, ورنہ تو منافق زبان سے تو اقرار وہ بھی کرتے تھے, پھر ان پر کفر کا حکم کیوں لگا رہے تھے. وَأَيْضًا الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى إِيمَانِ مَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ, ایسے ہی اجماع منعقد ہے اس بات پر, تمام ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے, صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر, کس پر؟ کہ علی ایمان من صدق بقلبہ, اس شخص کے ایمان پر کہ جس نے اپنے دل سے تصدیق کر لی ہو, وقصد الاقرار باللسان, اور زبان سے اقرار کا قصد کیا ہو لیکن اقرار کر نہیں پا رہا ہو. کیوں نہیں کر پا رہا ہو؟ کوئی کسی معنی کے پیش نظر, مثلا زبان سے اقرار کرنا چاہ رہا ہے لیکن آمنت باللہ نہیں بول پا رہا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ کا تکلم نہیں کر پا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گونگا ہے. کیا ہے؟ گونگا ہے, لیکن دل سے تو مان رہا ہے نا. تو سب کا اجماع ہے اس بات پر کہ وہ مومن ہے. اگر اقرار باللسان ہی صرف ایمان ہوتا تو ایسا شخص مومن نہیں ہونا چاہیے تھا. بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں وَأَيْضًا الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ, نیز اجماع منعقد ہے اس اعلی ایمان من, اس شخص کے ایمان پر صدق بقلبی, جس شخص نے اپنے دل سے تصدیق کی ہو, وقصد الاقرار باللسان, اور اقرار باللسان کا قصد کیا ہو, ومنعہ منہ مانع, اور اقرار سے کسی مانع نے اس کو روک دیا ہو. اب وہ مانع کیا ہو سکتا ہے؟ من خرس, گونگا پن, ونحوی, یا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز, زبان میں کوئی پریشانی ہو گئی ہے یا کوئی اور تکلیف ہے, زبان کٹ گئی ہے نا, تو وہ اقرار نہیں کر پا رہا ہے کسی معنی کے پیش نظر, تو سب کا اجماع ہے کہ یہ مومن ہے, حالانکہ اقرار نہیں کیا. دیکھیے اس نے, اس سے سمجھ میں آیا کہ ایمان قلب کا نام ہے, فعل قلب کا نام ایمان ہے. فرماتے ہیں فظاہرہ, تو ظاہر ہو گیا لیست حقیقت الایمان مجرد کلمۃ الشہادہ, کہ حقیقت ایمان کلمہ شہادت کے دونوں کلموں کا صرف پڑھ لینا نہیں ہے, شہادت کے دونوں کلموں کا
پڑھ لینا ہی صرف یہ ایمان کی حقیقت نہیں ہے، علامہ زعامت الکرامیہ، جیسے کہ کرابیہ نے خیال کر لیا، گمان کر لیا، ویسا نہیں ہے۔ اگر ویسا ہوتا تو ضرور ایسے شخص کو کوئی بھی مومن نہیں کہتا جو اقرار باللسان نہیں کر پایا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آگے ولما کانا مذہب و جمہور المحدثین والمتکلمین سے صاحب شرح آنے والی عبارت کا ربط پیش کرتے ہیں، جس کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کریں گے۔